علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر، ان کی آل و صحابہ کرام پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، جو شخص بھی کتاب و سنت اور آثار صحابہ کا جس قدر تابعدار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا۔ وہ شخص اتحاد، ہدایت، اللہ کی رسی کو تھامنے والا اور فرقہ واریت، اختلافات سمیت فتنوں سے بھی اتنا ہی دور ہوگا۔ اسلام کے بڑے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو یک زبان بنا دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے، ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کروا دے۔ مخلوق کے لیے بہترین دین اور حق بات پر متحد ہونے کی صورت میں یہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند ٹھہرایا، اور اسی طرح ایک دیوار کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دین اور اپنے دل میں ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ صاف رکھے، دوسروں سے محبت کرے اور ان کی خیرخواہی کرے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور بقیہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اپنے رحم و کرم اور سخاوت کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما دے۔ یا اللہ، ان کے علاقوں کو امن و امان اور ایمان والا بنا۔ یا اللہ، ہماری سرحدوں کو پرامن بنا۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما اور ان کے سارے اعمال اپنی رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہے، ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ اللہ اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اس نصیحت کو قبول کر لو اور اس کو یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔